تو اس خطبے کے اندر بڑا بیلنس ہے مال کے حوالے سے، مگر ابھی آؤٹ آف 25 13 چیزیں اور باقی ہیں جو انشاءاللہ زیارت کی مجلس میں آئیں گی. لیکن خلاصہ یہ ہے کیا امام کی آرمی اسپیشلی کربلا والے حسین اور زمانے کے امام کی آرمی کو وہی لوگ جوائن کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں مال کی محبت نہ ہو، بلکہ جو اسلام کی خاطر اس انداز سے مال قربان کرنے کو تیار ہوں. رباب نے اپنے اصغر کی 3 دن کی پیاس برداشت کر لی، یہ کبھی نہیں کہا کہ مولا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصغر کتنا پیاسا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ کی بات مان لیجیے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، کربلا کی جہاد کی خصوصیت یہ ہے کہ عمر سعد یعنی ابن زیاد یعنی یزید ملعون نے آپشن کھلا رکھا ہے. بھئی دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ کہا جائے کہ تم کچھ بھی کر لو ہم تمہیں ماریں گے، نہیں کہا بیعت کر لو تمہاری ہر بات قبول. وہاں پہ زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا جہاں آدمی کے سامنے دوسرا چوائس یا آپشن ہو. مگر میرے آقا نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ اگر کوئی کہے کہ مولا یہ کیسے پاسبل ہے کہ آدمی اتنا سمپل اور سادہ بن جائے جو امام زمانہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. 2 سوال میں نے آپ سے اس عشرے میں کیے تھے، اس کا جواب ابھی میری ذمہ داری. نمبر 1، وائے 40 کے دن کی زیارت زیادہ امپورٹنٹ ہے عاشور سے. اور نمبر 2، وائے ظلم کا خاتمہ امام زمانہ کریں گے، امام حسین کا مشن نہیں. یہ انشاءاللہ یہ دونوں سوال کل کی جو 2 مجلسیں ہیں جس میں میں صرف غم کا بیان پڑھوں گا، ایک مجلس میں ایک سوال کا جواب آئے گا، دوسرے میں دوسرے کا. پھر یہ ایک دم میں نے یہ بات کیوں کہہ دی؟ 2 ریزن. نمبر 1، بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ نے کوسچن تو رکھ دیا، اب تک رپلائی نہیں دیا اور آپ کی مجلسیں ختم ہو رہی. نہیں، مجھے یاد ہے. اور نمبر 2، کہ 40 کا دن ایک خاص کانٹیکس میں یعنی زائرین کے نمبر کے اعتبار سے، ماشاءاللہ دیکھیں کربلا اس وقت زائرین سے بھرا ہوا ہے، لیکن 20 ملین زائرین نہیں ہے اس وقت کربلا میں، وہ 40 کو ہوں گے. تو وائے البتہ بینیفٹ کے اعتبار سے زیارت عاشورہ بینیفٹ آپ کے پرابلم کا سب سے بڑا سلوشن. کل تو زیارت عاشورہ آپ آقا حسین کے غم میں پڑھیں گے. زندگی میں کبھی کوئی پرابلم آئے تو زیارت عاشورہ کو سلوشن کے طور پہ پڑھیے. اور زیارت عاشورہ ہر پرابلم کا سلوشن کیوں ہے؟ امام زمانہ کے اسی بیعت نامے کی وجہ سے. اب اس کو میں لاسٹ مجلس میں سمجھاؤں گا. خلاصہ یہ کہ امام زمانہ کا بیعت نامہ پڑھ کر وائے امام زمانہ کا جہاد پارٹ 2 ہے کربلا کا. ون آف دا ریزن یہ بھی کہ اگر کوئی کہے کہ مولا امام زمانہ آپ اتنی اسٹرکٹ کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، کہا نہیں، پہلے ایک آرمی ایسی گزر چکی، اسے دیکھو اور پھر یہ دیکھو کہ جو میں کہہ رہا ہوں ان کو دیکھتے ہوئے تو یہ بڑی نارمل چیزیں. ایک آرمی گزر چکی ہے اور عجیب بات یہ ہے 25 کنڈیشنز بعد میں لگائی گئی، پہلے ایک آرمی ایسی گزری. اور عجیب بات یہ کہ آدم سے لے کے آج تک حق کی خاطر جہاد کرنے والے کتنے ہی صاحبان ایمان گزرے، ہر نبی کے زمانے میں، ہر امام کے زمانے میں. لیکن ایک ہی آرمی ہے جس کو جب یاد کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم. جناب آدم کے ساتھ یا جناب نوح کے ساتھ یا جناب ابراہیم کے ساتھ یا جناب موسیٰ کے ساتھ یا بدر و احد والوں کے ساتھ جب ہم ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں یہ جملہ نہیں کہتے ہیں، صرف ایک آرمی ایسی گزری. پارٹ 1 کربلا اس لیے مولا امام زمانہ یہ 12 باتوں پہ کون عمل کرے گا؟ کہا آؤ کربلا میں تمہیں دکھاتے ہیں. بڑے تو بڑے بچوں تک کی یہ حالت. اور کربلا کے جہاد کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کربلا کے جہاد میں ہر ایک یہ چاہ رہا تھا میرا کوئی نہ کوئی شیئر. اور یہ میرے
क्वेश्चन नंबर 1 का एक जवाब है। जुमला मैंने आज कह दिया, थोड़ी सी डिटेल कल आएगी। करबला के जिहाद की सबसे बड़ी खुसूसियत ये, हर एक ये चाहता है जिहाद करबला में मेरा शेयर जरूर होना चाहिए। मरहूम खतीब आजम अल्लामा गुलाम अस्करी साहब अल्लाह मुकामहू एक रिवायत पढ़ा करते थे, उसी को पढ़ते हुए आज की मजलिस को इख्तिताम तक पहुंचाऊं। 28 रजब की रिवायत शब आशूर की नहीं, रिवायत रोजे आशूर की नहीं है, रिवायत है 28 रजब की। 28 रजब को जब मेरा आका हुसैन मदीने से चल रहा, सवारियां तैयार हो गई, हुसैन का मैसेज लेडीज के नाम गया बैतुल शरफ में कि ज़ैनब बहन, लेडीज से कहो कि अब आना शुरू करें, हर एक की सवारी आ चुकी। अभी तक टिल दैट मूवमेंट फातिमा सोरा को उम्मीद थी कि शायद मेरा बाबा मुझे ले जाए। अब देखा कि नहीं, काफिला चल रहा है और बाबा ने कह दिया नहीं, सुगरा नहीं जाएंगी। बस अब फातिमा सुगरा आगे आई, रबाब के करीब गई और कहा, अम्मा रबाब जरा असगर को एक लम्हे के लिए मेरी गोद में दे देना। देखिए, असगर 10 रजब को असगर की बर्थ, 28 रजब को एक काफिला जा रहा है, फकत असगर 2 वीक या 3 वीक के थे, 18 दिन। और इस दौरान सुगरा बीमार थी। बीमार अवॉइड करता है न्यू बॉर्न बेबी को, तो फातिमा सुगरा अपनी बीमारी की वजह से अभी तक ना असगर को गोद में लिया था ना असगर के करीब गई थी। अब पता चला कि मेरा भैया असगर भी जा रहा। चुनाचे सुगरा अब आती हैं रबाब के करीब, अम्मा अब तक मैंने अपनी बीमारी की वजह से असगर को न गोद में लिया ना असगर से कोई बात की है, एक लम्हे के लिए असगर को दे दीजिए। अब असगर भी जुदा हो रहा है, खुदा हाफिज कहना। असगर को गोद में लिया और छोटे भाई से कहने लगी कि सब मुझे छोड़ के जा रहे, क्या तुम भी अपनी बहन को अकेला छोड़ दोगे? बस किस तरह से सुगरा ने कहा कि असगर ने ये जुमला सुना, सुगरा के सीने से चिमट गए। हुसैन का मैसेज आया, ज़ैनब सवारी आ गई हैं, बीवियों से कहो कि सवारी में बैठे। तो अब रबाब आगे बढ़ी और सुगरा के करीब जाके असगर को गोद में लेना चाहा। असगर ने मुंह फेर लिया, सुगरा के सीने के अंदर मुंह छुपा लिया। रबाब कोशिश कर रही, असगर नहीं आ रहा। हुसैन का मैसेज आया, ज़ैनब देर हो रही है। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, सुगरा की बड़ी बहन फातिमा कुबरा आगे बढ़ी और असगर है कि सुगरा की गोद नहीं छोड़ रहा। हुसैन का तीसरा मैसेज आया, ज़ैनब देर हो रही है। अब खुद ज़ैनब आगे बढ़ी, असगर के करीब गई। असगर बेटा, तेरी फूफी तुझे अपनी गोद में लेना चाहती, आ मेरे पास आ जा। मगर आज असगर ज़ैनब की गोद में भी जाने को तैयार नहीं। 4th टाइम मैसेज नहीं आया, हुसैन खुद आ गए और कहा, ज़ैनब बहन तुम्हें तो पता है ना, ज़ैनब का नाम है शरीकतुल हुसैन, हमें करबला के जिहाद के लिए टाइम पे निकलना है, देर हो रही है, आखिर बीबियां क्यों बाहर नहीं आती? ज़ैनब ने कहा, भैया असगर नहीं मान रहा है, असगर सुगरा की गोद में गया है, बहन की गोद नहीं छोड़ रहा। अब हुसैन करीब आए, असगर के कानों पे मुंह रख के सिर्फ एक जुमला का, भाई ये जुमला कहना है, असगर तड़प के सुगरा की गोद से हुसैन की गोद में आ गया। ज़ैनब के बुलाने पे नहीं आया, कुलसूम के बुलाने पे नहीं आया, रबाब के बुलाने पे नहीं आया। हुसैन ने बुलाया नहीं, सिर्फ एक जुमला कहा, एक जुमला। क्या कहा? मरहूम अल्लामा गुलाम अस्करी साहब पढ़ते हैं, सिर्फ एक जुमला का, असगर मैं तुझे करबला नहीं ले जाता, मैं तुझे तेरी बहन से अलग नहीं करता, लेकिन मेरे जिहाद करबला में तेरी जरूरत है। अगर तू नहीं आया मेरा जिहाद इनकम्प्लीट या नामुकम्मल रहेगा। भाई इतना सुनना, बाबा को मेरी जरूरत है, करबला को मेरी जरूरत है, इस्लाम को मेरी जरूरत है। नन्ना अली असगर एक बार हुसैन की गोद में आया और यह काफिला करबला पहुंच गया। करबला करबला आज की रात शब आशूर है। शब आशूर के अपने मसाइब बहुत लंबे हैं, पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन सिर्फ एक जुमला शब आशूर का। हुसैन ने मगरिब की नमाज के बाद अपने असहाब का इम्तिहान हर तरह से ले लिया, यहाँ तक कि आखिर में चिराग गुल कर दिया।
اصحاب کا امتحان ہو گیا. آدھی رات کے بعد سیدانیوں کا امتحان لیا. اور وہ کس طرح ہر بیوی کے خیمے کے قریب جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بیوی کل کے جہاد کے لیے کیا تیاری کر رہی ہے. ہر خیمے میں ہر بیوی بڑی سیٹسفائی اور خوش نظر آئی اور کل کے لیے اپنی قربانی تیار کر رہی ہے. فروا کے خیمے میں قاسم کو تیار کیا جا رہا, لیلا کے خیمے میں علی اکبر کو تیار کیا جا رہا, زینب کے خیمے میں آنا محمد کو تیار کیا جا رہا. لیکن ایک خیمے سے حسین کو رونے کی آواز آئی. یہ کس کا خیمہ ہے؟ حسین آگے بڑھے تو دیکھا یہ آواز رباب کے خیمے سے آ رہی ہے. حسین رباب کے خیمے میں انٹر ہوئے, دیکھا رباب اصغر کے جھولے پہ سر رکھے ہوئے رو رہی. حسین نے کہا رباب کیا بات ہے, اصغر خیریت سے تو ہے؟ گھبرا کے کھڑی ہو گئی. رباب آقا میرا سلام لیجئے, ابھی تک اصغر خیریت سے, اور اصغر کی خیریت کی وجہ سے رو رہی ہوں. مولا آج میں دیکھ رہی ہوں ہر بیوی کل کے جہاد کے لیے تیاری کر رہی ہے. یہ سب کل اپنی قربانیاں پیش کریں گی اور کس طرح سے شہزادی فاطمہ کے سامنے کامیاب اور سرخرو جائیں گی. ہائے رباب, مولا آج تک میں اپنے آپ کو سب سے خوش قسمت سمجھتی تھی, آج لگ رہا ہے کہ میں تو بڑی بدقسمت ہوں. مولا جب میں اس گھر میں آئی اللہ نے آپ جیسا شوہر دیا, پھر اللہ نے مجھے اولاد دی اور اولاد بھی کمپلیٹ, بیٹا بھی دیا بیٹی بھی دی. مولا میرا خاندان پورا ہو گیا. میں سمجھتی تھی میں سب سے خوش قسمت ہوں, لیکن آج مجھے رہ کے یہ اندازہ ہو رہا, ارے میری بڑی اولاد جو چل کے میدان میں جا سکتی ہے وہ ایک لڑکی سکینہ ہے, اور لڑکیاں مقتل میں نہیں جاتی. مولا میری اولاد جو چلنے کے قابل ہے وہ لڑکی سکینہ ہے, اور لڑکیاں میدان میں نہیں جاتی. اور لڑکے میدان میں جاتے ہیں تو وہ دوسری اولاد اصغر اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی اسے میدان میں نہیں لے جا سکتے. مولا کل میرا ہاتھ خالی ہوگا, کل میں کوئی قربانی نہیں دے سکوں گی. مجھے نہیں معلوم آقا نے کیا جواب دیا, لیکن میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں اے شہزادی رباب, آج برمنگھم کی محفل عباس میں موجود سارے مومنین و مومنات آپ کے دروازے پہ حاضر ہو کے جملہ کہتے ہیں, شہزادی آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کی اولاد جہاد نہیں کر سکتی. ارے آپ کی اولاد تو ایسا جہاد کرے گی کہ ایک سکینہ پورے شام میں انقلاب لے کے آئے گی, اور ایک اصغر ایسا جہاد کرے گا کہ دنیا عباس و اکبر کے جہاد کو بھول جائے گی. یاد رکھی کربلا میں جیسا جہاد اصغر نے کیا, عباس و اکبر کا جہاد پیچھے رہ گیا. اصغر کربلا کا واحد مجاہد تھا جس نے عمر سعد اور یزیدیوں کو رلا دیا. اصغر کے جہاد کے نتیجے میں لشکر یزید رو رہا ہے. لیکن یہ جہاد کیسے شروع ہوا؟ یہ عاشور کی رات سکینہ کا جہاد پورے شام میں ایک بچے انقلاب لائے گی, وہ اصغر کا جہاد. کیسے؟ عاشور کا دن آ گیا, اصحاب مارے گئے, شہزادے مارے گئے, عباس مارے گئے, اکبر مارے گئے, قاسم مارے گئے, آنا محمد مارے گئے. حسین ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے, چاروں طرف دیکھا, ہائے آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. زیارت وارثہ میں آپ کہتے ہیں والوتر الموتور, میرا سلام جو کربلا میں اکیلا رہ گیا تھا. چاروں طرف دیکھا, یہ کل عاشور کے مصائب کے دو جملے آج بھی سن لیجئے, اور آواز دی حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میرا مددگار. جواب تو کہیں سے نہ آیا, خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی. بیویوں خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حسین ایک بار ٹیلے سے اتر کے خیمے میں آئے, زینب خیریت تو ہے؟ ابھی میں زندہ ہوں, یہ رونا کس لیے؟ کہا بھیا تو نے کہا تھا حل من ناصرین, اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پہ گرا دیا. شاید بابا کو یاد دلا رہا تھا, بابا 28 رجب کو مدینے میں یہ وعدہ کر کے لایا تھا کربلا میں مجھے بھی جہاد کرنا ہے, تو ابھی میں زندہ ہوں, تو نے حل من ناصرین کیسے کہہ دیا؟ اصغر مارا جائے پھر کہنا حل من ناصرین. حسین کا ایک مددگار اصغر, حسین اصغر کو لے کے فوج اشقیاء کے سامنے آئے
اور ایک مرتبہ کہا دیکھو یہ بچہ کتنا پیاسا ہے. لشکر یزید منہ پھیر کے رونے لگا. عمر سعد گھبرا گئے. ایک جملہ سنیے, کربلا کے میدان میں ایک ہی ایسا موقع تھا, عمر سعد بھی گھبرا گیا, حسین بھی گھبرا گئے. ایک ہی موقع تھا اور وہ تھا اصغر کی شہادت. اصغر کی شہادت, پہلے پسر سعد گھبرایا, بعد میں میرا آقا حسین. حسین نفس مطمئنہ ہے, حسین گھبراتا نہیں ہے, حسین پریشان نہیں ہوتا, لیکن اصغر کی شہادت حسین گھبرا گیا. کیسے؟ پہلے عمر سعد کی بات سنیے. گھبرا گیا, ہرملہ کے پاس آیا. اے ہرملہ تو نہیں دیکھ رہا بچے کی وجہ سے میری ساری فوج منہ پھیر کے رو رہی ہے, کچھ دیر اور گزری یہ میرے اگینسٹ ہو جائیں گے, بغاوت کریں گے. اقطع کلام الحسین, جلدی سے حسین کا کلام کاٹ دے. ہرملہ نے اپنے تیر نکالے, ایک بھال کا تیر, دو بھال کا تیر, تین بھال کا تیر. عرب میں اگر کسی آدمی کی گردن توڑنا ہو تو ایک بھال کا تیر استعمال ہوتا ہے, اور اگر گھوڑے کی گردن توڑنا ہو یا کسی درخت میں سوراخ کرنا ہو درخت میں تو تین بھال کا تیر استعمال ہوتا ہے. اللہ, کہاں اصغر کا 6 مہینے کا نازک گلا, اور کہاں وہ 3 بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن اور درخت کے لیے استعمال ہوتا. ایک بار ہرملہ نے کمان میں تیر لگایا, تیروں کمان چلانا چاہتا, ہاتھ کانپے, تیروں کمان گر پڑا. دوبارہ کوشش, پھر تیروں کمان گر گیا. تیسری بار جب تیروں کمان گرا, اس کا دوست سنان قریب آیا, کہا ہرملہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے آج عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے, میں تیرا نام لوں گا. ایک بچے سے ڈر گیا, تیر نہیں چلایا جا رہا. کہا بچے کی بات نہیں ہے, جب کمان کھینچ کے تیر چلانا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ ہلتا ہے, ایسا لگتا ہے بچے کی ماں دروازے پہ کھڑی ہے. ہائے, ماں کے سامنے ششماہے کو کیسے نشانہ بناؤں. سنان نے کہا میں تیری آنکھ میں ہاتھ رکھتا ہوں. اصغر ادھر ہرملہ کو دیکھ رہا. سنان نے ہرملہ کی آنکھ میں ہاتھ رکھا, وہ تیر چلا, اصغر کے گلے میں اس طرح سے لگ گیا, سارا گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک اصغر کا گلا چھد گیا, خون کا فوارہ بلند ہو گیا. آقا نے تیر نکالنا چاہا. اللہ, 6 مہینے کا ننھا بچہ ادھر تیر کو کھینچنا چاہا. اصغر تکلیف کی شدت سے تڑپا, اصغر تکلیف کی شدت سے کانپا. حسین نے کہا اصغر بیٹا مجھے پتا تجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, لیکن تھوڑی دیر صبر کر لے. تو حیدر کرار کا پوتا ہے, عباس جری کا بھتیجا ہے, حسین کا بیٹا ہے. میں تیر نکالتا ہوں, تڑپنا نہیں. لیکن اب جو تیر نکالا اصغر کی جان بھی نکل گئی, خون کا فوارہ. حسین نے اپنے ہاتھوں میں 6 مہینے کے بچے کا خون لیا. عجیب منظر ہے عزاداروں, حسین کے ہاتھ میں اصغر کا خون ہے. آسمان کی جانب اچھالنا چاہتے ہیں, آسمان کانپ اٹھا. مولا یہ معصوم خون نہ آنے پائے ورنہ قیامت تک بارش نہیں ہوگی. زمین پہ پھینکنا چاہا, زمین تھرا گئی. آقا ارے یہ خون ناحق یہاں نہ آنے پائے ورنہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی. ارے عجیب منزل ہے, انکار آسماں کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. مگر نہیں, حسین نے خون لیا, اپنے چہرے اور داڑھی پہ ملا. کہا جب نانا رسول خدا کے سامنے جاؤں گا تو اس طرح جاؤں گا, نانا ذرا دیکھ میرے اصغر کا خون کس طرح میری داڑھی پہ لگا ہے. عزاداروں, اب وہ وقت آ گیا. اصغر کربلا کا بڑا عجیب شہید ہے, ادھر عمر سعد گھبرایا. اب وہ وقت آ گیا, حسین جیسا نفس مطمئنہ پہلی مرتبہ کربلا میں گھبرایا, پہلی مرتبہ کربلا میں حسین گھبرایا. اور اس طرح سے حسین پریشان ہوئے کہ کل اعمال عاشورہ میں آپ 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے اور پیچھے ہٹیں گے اور کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے یہ کیوں کہیں گے؟ حسین کے ہاتھ میں اصغر کا لاشا ہے,
اکبر کے لاشے میں حسین پریشان نہیں تھا، عباس کے لاشے میں حسین پریشان نہیں تھا، قاسم کے لاشے پہ حسین پریشان، اصغر کا لاشا ارے خیمے میں لے جاؤں کیا رباب ششماہے کو ذبح دیکھے گی، کہیں رباب مر نہ جائے۔ پھر حسین پیچھے آئے، پھر حسین آگے گئے، آخر ایک ٹیلے کے پیچھے جا کے اصغر کو دفن کر دیا۔ ایک کتاب ریاض القدس والیوم 2 پیج 11 کی روایت پڑھ کے مجلس ختم کرتا ہوں۔ 11 محرم کا دن آیا، شہیدوں کے کٹے ہوئے سر جمع کیے گئے۔ عمر سعد نے کہا ایک سر کم نظر آ رہا ہے، ایک سر کم نظر آ رہا، یہ کس کا سر ہے؟ پتا چلا یہ اصغر کا سر ہے۔ سارے کٹے ہوئے سر آ گئے، اصغر کا سر نظر نہ آیا۔ عمر سعد نے سپاہیوں سے کہا اصغر کا لاشا کہاں ہے؟ جاؤ سر کاٹو۔ سپاہیوں نے کہا اصغر کا لاشا نہیں مل رہا۔ حسین ٹیلے کے پیچھے گئے تھے اور لاشا لے کے گئے تھے، خالی ہاتھ واپس آئے۔ اب اتنا بڑا کربلا کا میدان، پشمر نے کہا اصغر کو میں ڈھونڈتا ہوں، اصغر کو میں ڈھونڈتا ہوں۔ عزاداروں کیسے ڈھونڈا؟ ایک نیزہ ہاتھ میں لیا، نیزہ لے کے چلا، زمین کربلا میں نیزہ گاڑتا ہے، نیزہ نکالتا ہے، آگے بڑھا، زمین میں نیزہ گاڑا، نیزہ نکالا، آگے بڑھا۔ اب جو نیزہ گاڑ کے نکالا، نو کے نیزہ پر ششماہے کا ننھا سا لاشا نظر آ رہا۔ شمر ظالم ایک ہاتھ سے اصغر کا لاشا پکڑا، دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا، اصغر کے گلے پہ خنجر چلا۔ جلے ہوئے خیموں پہ سکینہ بیٹھی ہے، ایک بار فریاد کرتی ہے اماں رباب، کربلا میں ہر ایک بار مارا گیا، ارے میرا اصغر دوبارہ مارا جا رہا، واہ اصغرا واہ اصغرا۔ آتے ہیں اصغر علی، خون میں نہائے ہوئے، موت کی ہچکی لگی، خون میں نہائے ہوئے، مٹھیاں دونوں بندے، سینے کے اوپر گھڑی، آنکھیں کھلی کچھ رکھی، خون میں نہائے ہوئے، گل ہوا اے بیبیو، آتے ہیں اصغر علی، آخری تسلیم کو، خون میں نہائے ہوئے، آتے ہیں اصغر علی، خون میں نہائے ہوئے، موت کی ہچکی لگی، خون میں نہائے ہوئے،
جان کے زندہ پسر بانو چلی لینے کو رہ گئی بس دیکھ کر خوں میں نہائے ہوئے رو کے کہا خیر ہے جان پہ کیا کر گئے آتے ہیں یوں کس لیے خوں میں نہائے ہوئے زندگی اس ماں کی کیا جن کا پسر چاند سا آئے متی یوں بھلا خوں میں نہائے ہوئے من کا ڈھلا ہے ہوا دم بھی ہے اکھڑا ہوا سینے میں الجھا ہوا خوں میں نہائے ہوئے آتے ہیں اصغر علی خوں میں نہائے ہوئے موت کی ہچکی لگی خوں میں نہائے ہوئے کہتی تھی رباب آؤ میرے شیر خوار بیٹھی ہوں انتظار میں آؤ میرے شیر خوار جھولا تیرا خالی پڑا ہے کس کو جھلاؤں میں جھولا تیرا خالی پڑا ہے کس کو جھلاؤں میں سوئے ہو کیا چین سے آؤ میرے شیر خوار
کہتی تھی رباب آؤ میرے شیر خوار، ہائے تیری کم سنی اور 3 دنوں کی پیاس، ہائے تیری کم سنی اور 3 دنوں کی پیاس، ظالم نے رحم نہ کیا، آؤ میرے شیر خوار، رات اندھیری جو ہے جنگل بھی سنسان ہے، رات اندھیری جو ہے جنگل بھی سنسان ہے، ڈرنا نہ تو قبر میں، آؤ میرے شیر خوار، کہتی تھی رباب آؤ میرے شیر خوار، کاٹوں گی میں کیسے اس زندگی تیرے بغیر، کاٹوں گی میں کیسے اس زندگی تیرے بغیر، رو رو کے کہتا ہے دل آؤ میرے شیر خوار، کہتی تھی رباب آؤ میرے شیر خوار، بیٹھی ہوں انتظار میں، آؤ میرے شیر خوار، ہائے تیری کم سنی اور 3 دنوں کی پیاس، ظالم نے رحم نہ کیا،